بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل دیکھنے والے تمام لوگوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قافلے کے ساتھ نہایت اہم ملاقات آج لاہور میں کی، اور جو وفد عمران خان صاحب کے ساتھ گیا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شامل تھے، جو کہ ظہور پیلس کے اندر گئے۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی ہارون صاحب کے ساتھ ہم جانیں گے کہ کیا ہے، اور کیا اس ایک ملاقات سے پوری سیاسی گیم کا رخ تبدیل ہو گیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو خطاب کیا، اس ایک ہی وار میں اپوزیشن کو چاروں شانے چت کر دیا، مگر معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو ریلیف کے لیے جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا بڑا اعلان کیا۔ کیا ملک کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں؟ اگر نہیں تو ان کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا؟ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں؟ معاشی ماہرین کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ نہایت خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ کے ارادے کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا اس جنگ سے جو بھیانک انجام سامنے آئے گا دنیا اس سے کتنا متاثر ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے ملاقات ہو گئی، سب جانتے ہیں، ملاقات میں ہوا کیا کوئی نہیں جانتا؟ میں نے ادھر کوئی جاسوسی کے ہاتھ لگائے ہوئے آپ کے پاس سارے جاسوس ہیں، نہیں ہوا کیا اس ملاقات میں؟ وہ کچھ معلومات تو خیر سبھی کے پاس ہیں، باقی میں نے بھی جو ان کے یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں جس سے رابطہ ہو سکا کیا ہے۔ تو ایک بات میں آپ سے پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ چودھری کبھی اعتماد نہیں کر سکتے شریف خاندان پہ۔ ٹھیک، بڑی خبر یہ صرف یہ نہیں ہے، بھی بڑی خبر ہے اس کا جانا۔ ان دا بگننگ ہی واز ریلیکٹنٹ، جس وزیر نے کہا تو اس پہ کچھ بگڑے، اچھا، لیکن وہ تو پھر سبھی نے کہا۔ مطلب ہر شخص جو سیاسی حرکیات کو سمجھتا ہے تو اس نے یہی مشورہ دیا انہیں کہ بھائی جانا چاہیے، اور جانا چاہیے تھا، یہی دانائی کی بات ہے۔ جیسے آج نہیں کہہ رہے تھے یہ پیکج مجھے پہلے ہی دینا چاہیے تھا، پہلے ہی جانا چاہیے تھا۔ اور جو حلیف ہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ اصول کی بات ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی عملاً وہ خلاف ورزی کریں تو شکایت تو وہ کرتے رہے ہیں، وہاں بھی جائیں گے ہم کم۔ خیر، وہ اپنا جو اتنی ہی بڑی خبر یہ ہے جس کو میڈیا نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی کہ 25 فروری کو ان کی ملاقات طے تھی، انوائٹ کیا، طے تو نہیں ہوئی تھی۔ شہباز شریف انہوں نے رائے بند، بڑے مروت والے ہیں، قافلے والے کیوں نہیں گئے؟ نہیں مروت یہ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ہو چکا ہے نا۔ مجید نظامی صاحب نے ملاقات طے کی تھی، چودھری شاہد نے کہ نہیں 14 برس کے بعد یاد آئی، گھر آئے تو خیر انہیں ظاہر ہے ویلکم کرنا چاہیے تھا، گھر آئے ہوئے آدمی کو لوٹایا تو نہیں جا سکتا، یہ تو بد اخلاقی ہے جی۔ تو وہ تو اس سے پہلے کر چکے ہیں یہ کہ بھئی اپنا مجید نظامی صاحب ملاقات طے ہو گئی، وہ روانہ ہونے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ویلکم نہیں کر سکتے۔ کنون اور قافلے کے درمیان تھی ملاقات، چودھری صاحبان کا بلایا جی شریف خاندان نے، سیدھی بات ہے، پارٹیوں کا کیا۔ تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں جاتے تو افواہیں پھیلتی نا، میڈیا میں تو ان کا بڑا انفلوئنس ہے۔ بائی دی وے مجھے کل سے اتنی گندی گالیاں بک رہا ہے ان کا میڈیا سیل نون لیگ کا، ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہم دھمکا سکتے ہیں لوگوں کو۔ خیر پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں اور بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سبھی کا حال، سبھی جماعتوں کا حال اسی کا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ ایم کے ایم بھگت چکی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی بھگتا تھا، اے این پی نے بھی بھگتا تھا، ایسی ڈیفیٹ ہوئی تھی، اور بڑی وہ کرتے تھے، کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے تھے، اور بہت ان کا تو خیر روش ہی یہی ہے، جس نے بھی کیا اس نے بھگتا ہے اس کو۔ اینی ہاؤ وہ انہوں نے دیکھے نا، وہ وہاں جاتے افواہیں پھیلتی کہ پہلے وہ آئے پھر یہ گئے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں، چودھری پرویز الہی کہتے ہیں زرداری کی بات دوسری، ان سے ہمارے مراسم رہے ہیں، ہم ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ چودھری پرویز الہی سے یہ پوچھا کہ سیاست میں سب سے اہم چیز کیا ہے حلیفوں کے درمیان جب معاملات ہو؟ ٹھیک، انہوں نے کہا اعتبار۔ آپ سب کچھ انہیں دے دیں، دینے کا وعدہ کریں، دے بھی دیں، لیکن اگر آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں اور وعدہ شکنی کر سکتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیں نا، یہ جو ان کی کنسسٹنسی ہے 50 برس سے کہ جس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور اختلاف کیا تو جتنا اختلاف تھا اس کا اللہ نے ظاہر کیا، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے۔ عمران خان کو وہاں جانا پڑا، گئے بھی ایک آدھ آدمی نہیں گیا، صرف بزدار صاحب نہیں گئے، حماد اظہر گئے، شفقت محمود گئے، فواد گئے، اور کونوں پوری کیبنٹ، خسرو بختیار صاحب گئے، خسرو بختیار گئے۔ مطلب یہ ہے
کہ یہ تو یہی کرنا چاہیے تھا، یہی کرنا چاہیے جہانگیر ترین کے معاملے میں. ان کا دل دکھایا ہے اور انہیں آزردہ کیا ہے اور انہوں نے اتنا عرصہ ٹینشن میں گزارا ہے. اب ان کا حال احوال تو پوچھا ہے لیکن اس کی دل جوئی کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے صرف ہوتا کہ بھئی آپ نے صرف یہ ایک رابطہ کر لیا، یہ کوئی ایک آدمی نے دکھ سہا ہے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. ہاں صحیح ٹھیک. زرداری صاحب نے کمال کا ایک فارمولہ بنایا، آپ کو بتاؤں. حکومت ہمیں مل جائے گی، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا آدمی پختونخوا کا گورنر ہوگا. اچھا. اور جناب پنجاب کا گورنر جو وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور گلگت بلتستان کا، اور سندھ کا گورنر جو ایم کیو ایم کا ہوگا. اچھا. ہاں جی، پوری پارٹی تشکیل انہوں نے دے دی. کرنا کیا ہے؟ ہر سارا نقشہ بنا لیا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا وہ نہیں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے. اب صورتحال وہ بھی نہیں جو وزراء اکرام کہہ رہے ہیں تو کہ انپریڈکٹیبل ہے سچویشن. عمران خان کو خطرہ باہر سے اب نہیں ہے، ایم کیو ایم سے نہیں ہے. چودھری صاحب نے تو اعلان ہی کر دیا. جو چودھری شجاعت نے بات کہی ہے اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے. یعنی انہوں نے ایک طرف کہا کہ عمران خان نے بہت اچھا کیا اور اس کے بس میں ہو تو اور بھی ریلیف دے. یہی ان کا مطالبہ تھا، ریلیف دے. اور جو معاملات ان کے سیاسی تھے وہ بھی طے پا گئے. تنہائی میں ملاقات ہوئی جو چودھری پرویز الہی کی، مختصر کوشش تو میں نے بہت کی مگر کہاں کوئی بتاتا ہے. کوئی بات نہیں ہارون صاحب، آپ کے پاس پھر بھی خبر آ جانی ہم سب نہیں وہ ٹھیک ہے، خبر تو قسمت سے ملتی ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ الگ ملاقات ان کی ہوئی، وہ پرویز الہی کی اور وہ ہوئی عمران خان صاحب کی. یہ دانائی کی بات ہے. اس طرح کی بات رازداری سے کرنی چاہیے، کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں. اچھا ادھر مونس بھی موجود تھے، چودھری شجاعت بھی موجود تھے. اور چودھری شجاعت ان سب سے زیادہ پریکٹیکل آدمی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں چودھری کو پتہ نہیں. میں نے تو چودھری شجاعت جیسے پریکٹیکل آدمی دیکھا کوئی نہیں. وہ بالکل ٹھوس بات کرتے ہیں. مثلاً وہ عمران خان سے انہوں نے کہا تھا جب وہ ایجیٹیشن تھا، بھائی اسمبلی کے اندر ہی بیٹھ جاؤ. نہیں 2013 کے الیکشن کے بعد باہر بیٹھ جاؤ، مت جاؤ، اندر ہی نہ جاؤ. اتنا پریشر بلڈ ہو گیا جس کی کوئی آدمی. تو وہ زیادہ پریکٹیکل آدمی ہیں. زرداری صاحب نے نقشہ بنا لیا ہے اپنا. تو اس میں اہم جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ذکر تو کیا جاتا ہے، اس پوائنٹ کو لوگ ایلیبریٹ نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے. اس کو جو یہ کر سکیں ایک دوسرے کو فنا کر سکیں. ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے، حکومت ناممکن نہیں ہے گرانا. مشکل تو ہے بہت گرانا. کبھی نو کانفیڈنس موو آسانی سے کامیاب نہیں ہوتی. نواب بے نظیر کے خلاف بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب بھی کسی نے کوشش کی. بنا نہیں سکتے حکومت. یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. اپنے سے مراد بالکل کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں، اپوزیشن کے حامی جو ڈٹرمنٹلی کھڑے ہوئے ہیں، جو ہر روز عمران خان کا ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کر کے اس پہ دستخط کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نہیں بنا پائیں گے. حکومت بنے گی نہیں، یہ آپس میں اس کے بعد لڑیں گے. پھر سب کے مفادات مشترک ہیں. ممکن ہے مولانا فضل الرحمان کے اور نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ بھی اس قیمت پہ کہ پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کو وہ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں دیں گے ان کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سندھ میں بھی جے یو آئی کی اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. وہ ان کے جہاں کے امیدوار جیت سکتے ہیں وہ کوشش کریں، چاہے دو ایک آدمی جیتے، ایک آدمی جیتے. اچھا ایک بات یہ ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بڑے مطمئن نظر آتے تھے، ان کو اطلاعات درست دی ہی نہیں جا رہی تھی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ان کو تاخیر سے اب بتایا گیا. یہ فوجی ایجنسیاں نہیں، وہ لا تعلق ہیں اس معاملے، اپنے ہی لوگ نہیں جن کی ذمہ داری تھی. بس اب میں اس میں تفصیل نام نہیں لے سکتا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. وہ تاخیر سے بتایا تو وہ چونکے کہ پہلے تو بتایا نہیں. اب کہہ رہے ہیں پرفارمنس اس کی بری رہی ان کی. تو بہرحال ہی کین میک اپ کر سکتے ہیں، اس کو نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم تو اس کی حد تک تو ہو گیا. اب جو ان کے اپنے آدمی بگڑے ہوئے ہیں، دیکھیے روپیہ بہت ہے، اور روپیہ دیکھیں نا ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ بھائی 16 ارب روپے کے تو ثبوت موجود ہیں. شہباز شریف کے، نواز شریف کے مقدمات، زرداری صاحب کے مقدمات، باوجود ہے کہ عدالتیں ان کے ساتھ بہت نرم سلوک کر رہی ہیں. التوا پہ التوا ہو رہا ہے.
ایسا ویسا التوا. او ایف آئی اے نے کیا مقدمہ بنایا جی, 100 گواہ, مطلب 10 سال تو گزر ہی جائیں نا. ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنی ایفرٹ پوری کریں گے, جھونک دیں گے. لیکن چودھری شجاعت کا یہ کہنا اہم ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا. ایسی کوشش کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ ہی نہیں نکلنا. عدم اعتماد انہوں نے کہا کہ ویسی افسانوی باتیں ہیں, ہوگا اس کا کچھ نہیں, سیاست ہے وہ تو جماعتوں سے مل کے ہم کرتے رہیں گے. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ ہاں, اہم ترین نقطہ تو میں بھول ہی گیا. کون ہینڈل کرے گا ایک ایک آدمی پہ؟ ہم نے غور کیا ہے. بزدار صاحب کا تو خیر سوال ہی نہیں, ان کو تو کیٹیگری سے نکال دیں آپ. اس وقت علیم خاں کرتے تھے, جب رابطے کرنے ہوتے تھے علیم خاں کو ذمہ داری سونپی جاتی. اور بھی کوئی شخص ایسے نہیں جو اتنی ساکھ رکھتا ہو. دو چیزیں, ایکیومن رکھتا ہو اور ساکھ رکھتا ہو. یہ مہارت بھی رکھتا ہو اور یہ بھائی اسے کسی سے کوئی وعدہ کرے اسے پورا کرے. ٹھیک ہے جی. تو اٹ از اونلی چودھری پرویز الہی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ٹاسک فائنلی پرویز الہی کو سونپا جائے گا, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, مگر وہ وقت آئے گا. اچھا, اب میرا اندازہ ہے, کوئی معلومات نہیں. اچھا, کل جب میں نے, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کل میں نے نہیں بتائی تھی آپ کو کیونکہ وہ معلوم نہیں تھا کیا نتیجہ نکلے گا. میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کا موقف جاننے کے لیے فون کیا تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب, خیال نہیں, میں نے ان سے کہا عمران خان صاحب کل آپ کی طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو اطلاع دی کوئی نہیں, میرے ساتھ تو کسی کی کوئی بات نہیں. اچھا. میں نے کہا ہماری تو پکی اطلاع ہے اور ریلائبل سورسز ہیں. میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن وہ دیکھیں نا, ایک چیز کامن سینس ہوتی ہے, جو کہتے ہیں کامن سینس از ناٹ سو کامن. سادہ سی بات تھی کہ بھائی ان کی ضرورت, لاہور جا رہے ہیں تو لاہور وہ اگرچہ اور بھی کام تھے, وہ جو اسکیم اناؤنس کی, جی سرمایہ کاروں سے ایک تقریب, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں جائیں اور ان سے ملیں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھریوں کی مدد کی انہیں ضرورت نہ ہو اس وقت. سب سے زیادہ پنجاب کے اندر پنجاب کو کوئی ہینڈل کر سکتا ہے, اونلی پرویز الہی کین ڈو اٹ. بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں چودھری فیملی کین ڈو اٹ. ویسے بھی آپ یہ کہتے باقی تو ابھی قسمت ہی ہار گئی ہو اگر ان کی. دیکھیے, جو بات عمران خان صاحب کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, لیڈر میں دونوں خصوصیات ہونی چاہیے. قائد اعظم سے سیکھیں سبق. سٹینڈ بھی لینا چاہیے تو پکا سٹینڈ لینا چاہیے سوچ سمجھ کے, لیکن اس کے ساتھ لچک ہونی چاہیے. آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنایا تھا, میں اپنی رائے کو 100% فرمایا, میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں, لیکن اس امکان کو بھی 100% اس امکان کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. مطلب اگر دلیل کوئی دے دے, کہے, بتا دے, سمجھا دے, تو میں اپنی رائے واپس. یہ خان صاحب کے اندر لچک کم ہے اور وہ پھر وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے بہرحال یہ ودن اے فیو ڈیز اس کا ہو جائے گا. سنکرونائزیشن نہیں ہے تحریک عدم اعتماد پہ, اور اس پہ نہیں ہے اپوزیشن میں اتفاق. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی, کوئی الیکشن چاہتا ہے, کوئی 1.5 سال کے لیے چاہتا ہے. چودھریوں کا قصہ تو واضح ہو گیا, ایم کیو ایم کے چند دن میں واضح ہو جائے گا. بس ایک ہی نقطے پہ اتفاق ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو اتارا جائے اور گھر بھیجا جائے, صرف گھر بھیجا جائے. اس میں پرابلم یہ ہے ہماری رائے میں, دیکھیے مہنگائی بڑھے گی, یہ جو بے یقینی ہوتی ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. مختلف فگرز ہیں, وہ کہتا ہے $6 بلین, وہ کہتا ہے $25 بلین, وہ کہتا ہے اتنے. یہ ڈالر پھینکتے رہے مارکیٹ میں نواز شریف صاحب. اسحاق ڈار ہوتا تھا کہ میں تھک گیا ہوں, اتنے ڈالر, اتنا لون, قرض لے لے کے, غیر ملکی قرضے لے لے کے آپ دے رہے ہیں نا ڈالر کو $100 پہ رکھنے کے لیے. تھک ہے. ایک دن کیا ہوا کہ نگران وزیر اعظم بنے, نگران وہ بنے جب شاہد خاقان عباسی, ان کے نااہل ہونے کے بعد عباسی صاحب بنے تھے, تو فیصلہ یہ کیا گیا, مجھے بتایا وہاں سے ایک وزیر صاحب نے فون کر کے کہ $10 بڑھا رہے ہیں, اچھا کم کر رہے ہیں ویلیو اس کی, ویلیو. اچھا. تو اس وقت یہی تھا, لیکن پھر وہ ہاتھ سے نکل گیا اس لیے کہ مصنوعی طور پہ $100 پہ رکھا ہوا تھا. آپ کی اکانومی کی پوزیشن یہ نہیں تھی, کرنسی کی اصل ویلیو نہیں تھی. آپ کا ایک بہت عجیب واقعہ تھا, اس کا تعلق موضوع سے نہیں ہے, لیکن یہ کس طرح سوچتے ہیں, ان کا انداز فکر کتنا منفی ہے. وہ نواز شریف نے اسے اسحاق ڈار سے کہا
کہ فوج کی تنخواہیں لیٹ کر. اچھا جی عمل نہیں کیا اس پہ ویسے, لیکن یہ انداز فکر کتنا منفی ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے. ہاں جی, تو وہ تو فوج کو تو خبر ہوتی ہے ان چیزوں کی. ہوا نہیں, اگر کرتے تو پھر جیسے یہ وہ انہوں نے کیا تھا رحمان ملک نے, مرحوم خدا مغفرت کرے اس کی, کہ ایک دن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایسے ہی وزارت داخلہ کے تحت ہے. بھائی ہیں جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو اتنا ہی اٹھاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی جو ہے وہ رحمان ملک کے تحت ہو جائے؟ رحمان ملک تو آئی بی کا کوئی چیف نہیں بنتا تھا. یعنی انہوں نے ڈاکٹر شعیب صدر سے بات کرنے کی کوشش کی جب وہ آئی بی کے چیف تھا. انہوں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو. انہوں نے پھر سازش کی, ججوں سے کہا یہ آپ کی جاسوسی کرتے ہیں. اچھا وہ تو خیر وقت نے ثابت کر دیا کہ نہیں کرتے. صحیح, ٹھیک ہے. اینیو بلاول بھٹو زرداری ریلی لے کے نکلے ہوئے ہیں, وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں, بجلی کی ڈیزل کی کم قیمتیں کی, ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. سارا یہ جو پاکستان بنائی پیپلز پارٹی نے, چلائے پیپلز پارٹی نے, اس میں جو خوبی ہے ان کی وجہ سے ہے. ہر کارنامہ ان کا, باقی سب نے غلطی. کیا بچ گا نا بات. آدمی کتنے ہیں ریلی میں, اس سے پریشر رہتا ہے. عمران خان نہایت ہی سادہ لوئی کی انتہا ہوگی, میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اگر جواب میں بلاول پہ تنقید کریں. وہ کیا کوشش ان کی اس کو چڑھائیں, کوئی غلطی کروائیں, چڑھائیں, اور وہ اگر کچھ اور نہیں وہ بلاول کا نام لے کے تنقید ہی کرے تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا نا بلاول کو. یہ خان صاحب اس پہ غور نہیں فرماتے, نام لے کے تنقید کرتے ہیں. یہ کام نہیں ہوتا وزیر اعظم کا. گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کیا پریشر ہے جی, ان کا کیا پریشر ہے. ان کے خلاف بھی ریلی نکلی ہوئی ہے, وہ اس سے بھی ذرا چھوٹی ہے ویسے, مگر اس میں تو وہ دیہی سندھ سے نکلے ہیں تو آبویسلی وہ پریشر اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈر گئے ہیں عمران خان صاحب, گھبرا گئے ہیں. کس سے؟ ان سے. بلاول سے بچہ نہیں ڈرتا, محلے کا عمران خان ڈر گیا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, اس سے ڈر گیا. یہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ نہ کہیں, گیلانی صاحب نے کہا, میں آپ کو اس سے کون ڈرتا ہے؟ وہ بلاول کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے کوئی ڈرے گا؟ اس سے ڈر گیا کہ یعنی 10 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا ہے. میکسیمم کوئی 5 to 10% ہے اس ریلی کے مقابلے میں جو مولانا فضل الرحمان لے کے آئے تھے. ہاں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح, اس میں میں آپ کا ساتھ دوں. پھر اس سے تو نہیں ڈرا تھا, وہ اس سے ڈر گیا. اچھا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں باقی یہ شکایت تو لوگوں کو تھی, مہنگائی ہے, پٹرول مہنگا ہے, ٹھیک ہے نا جی, بجلی مہنگی ہے, تو ٹھیک فیصلہ کیا. اگر نہ کرتے, اب دیکھیے شاہد خاقان عباسی کیا فرما رہے کہ جی آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے. مطلب ہے ہماری حکومت پھر ایک اور دلیل کیسی دلچسپ مشکلات ہے کہ جی پہلے $12 بڑھا دیے, اور خدا کے بندو $80 کا تھا تیل اس وقت, اب ایون 90 سے اوپر ہے, اس کے باوجود کم کر دیے. تو ایک جرات مندانہ فیصلہ ہے, لوگوں کو ریلیف ملے گی. اس کے فیصلے کے نتائج کے اوپر ہم بریک سے جب واپس آئیں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں تب بات کریں گے. مگر ابھی گیلانی صاحب نے بھی یہ فرمایا اسلام آباد چند دن میں ہم لوگ پہنچنے والے, 6 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے, 5 دن رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جانے تک کئی ایسے معجزات پیش آئیں گے جو عمران خان صاحب نے بڑے معجزے گیلانی صاحب نے اپنی جب حکومت میں تھے بڑے معجزے کیے, جب منسٹر ہوتے تھے بڑے معجزے کیے. یہ سیاست دانوں کے نفسیاتی حربے ہوتے ہیں, یہ نفسیاتی جنگ ہے. وہ فواد صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا, 3 مہینے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا, حمزہ بھی شاید مسلم لیگ کا ٹکٹ نہ لے. یہ جو فکر بازی ہے اس کا حقائق سے بہت کم تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو کتنی جلدی سندھ کا دورہ کرنا ہوگا, متحدہ قومی موومنٹ اور نہیں, وہ تو جا ہی رہے ہیں. تو کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ اس کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وہ ذرا ایسے تنزیہ انداز میں کہا. وہ ایم کیو ایم ایک وزارت مانگے گی, کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز مانگے گی, جو بھی ہوگا کوئی لین دین ان کا ہو جائے گا. ان کو کیا سازگار ہے, وہ فرض کیجئے ان کا گورنر بنا دیں تو 2 وزیر ہیں نا, ایک کو تو وہ نہیں کرتے, فروغ نسیم کو, تو گورنر سے کیا فائدہ ہوگا ان کو. مسئلہ یہ ہے کراچی میں بلدیہ کے اختیارات سب سے امپورٹنٹ, سارا کراچی شہر بلک رہا ہے, کوڑا اٹھاتے نہیں, پانی ہے نہیں پینے کے لیے, نوکری کراچی کے رہنے والے کو مل نہیں سکتی, جعلی ڈومیسائل پہ کے لوگوں نوکری, پبلک سروس کمیشن کو تباہ کر دیا. کراچی الیکٹرک کہہ رہی بجلی کی قیمت بڑھاؤ, کیا تماشا ہے, کل قیمت انہوں نے کم کیا, آپ کے بڑھا دیں. تانبے کی تاریں اتار کے آپ نے بیچ دی اور دوسری تاریں لگا دی, پیسے کما لیے, اور اب آپ پرائز بڑھا. لوگوں کا خون کتنا چوسنا چاہتے ہیں,
ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب عدم اعتماد کے لیے ہارون صاحب پہلے تو چودھری برادران کا بڑا سہارا تھا اپوزیشن کو، اب چونکہ انہوں نے سیدھا صاف انکار کر دیا، اب کیا ہوگا؟ یہ سب افواہیں تھی، ڈس انفارمیشن تھی. یعنی وہ ناخوش ہونا ایک بات ہوتی ہے، ہر گھر میں لوگ ایک دوسرے سے ناخوش ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر رہے ہیں. ایک چیز ہے ناراضی، مطالبات، شکوہ، شکایت، گلہ، وہ ایک چیز ہے، اور ساتھ چھوڑ کے الگ ہو کے کھڑے ہو جانا میں دوسری بات ہے. یہ تو کسی سٹیج پہ ہوا ہی نہیں. میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا رہا، ہاؤ کین دے ٹرسٹ شریف فیملی، ہاؤ کین دے ٹرسٹ دم. یہ کوئی بات ہے؟ بھائی کتنی دفعہ ان سے وزارت اعلیٰ کا وعدہ کیا، ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں. جو لوگ یہ کہیں ان کے گھر جا رہے ہو، یہ ہمارے گھر نہ ہی گا. ہاں وہ پنڈت دادر خان کا ایک مراثی تھا، اس کا واقعہ سے تعلق نہیں کہ اتنا دلچسپ واقعہ ہے. اس کی اماں نے کہا یہ واقعہ ہے، جی جی، وہ چولہے پہ بیٹھی روٹی پکا رہی تھی، وہ پیڑھی پہ بیٹھا تھا اپنا کھانا کھانے کے لیے. اس نے کہا آگ جل رہی، تھوڑی سی پیڑھی پیچھے کر لو. تو وہ وہاں سے اٹھا، غصے میں چلا گیا، لاہور پہنچا اور وہاں سے خط لکھا والدہ صاحبہ کو کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں، یہ فاصلہ مناسب ہے یا اور پرے چلے جاؤں. وہ بھائی ہمارے گھر نہ آنا، ہاں جی، جیسے بچے نہیں کہتے ہمارے گھر نہ آنا. ہاں جی، کوئی بات ہے، یعنی آپ کی ملاقات طے ہے، یو میڈ اے کمٹمنٹ. وہ بھی مجید نظامی جیسے شخص کے کہنے پہ جس کے دونوں احترام کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے گھر نہ. جو ہمیشہ فکر مند رہتے تھے مسلم لیگ کو متحد، جن کا مسئلہ ہی ایک تھا، دو مسئلے تھے نظامی صاحب، مسلم لیگ کی حکومت ہو اور انڈیا کے ساتھ لین دین نہ ہو. ٹھیک ہے، انڈیا کے سخت خلاف تھے، مسلم لیگ کی حکومت چاہتے تھے، پیدائشی مسلم لیگ. ٹھیک ہے، چلیے عمران خان صاحب نے اب جو معیشت کے حوالے سے عوام کو ریلیف دیا ہارون صاحب، اس کے اوپر ایک بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. کیا پاکستان کی معیشت اس چیز کی متحمل ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں یا نہیں؟ اگر وسائل موجود نہیں ہیں تو یہ جو اعلان کیا ہے اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا؟ کیا عوام کی جیبوں سے کچھ نکالا جائے گا؟ اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت کے حوالے سے ہارون صاحب بات کروں گی، مگر لائٹر نوٹ پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. عمران خان صاحب کی چال ڈھال، ان کے جوتے، ان کے ہیئر سٹائل، سب کچھ آج بدلا ہوا تھا جب وہ ظہور پیلس کے. اور کچھ بھی نہیں بدلا. وہ ماتھے کے بال ذرا کم ہو گئے، پہلے بھی لگوائے تھے تھوڑے سے بال، ویسے تو عمر کے حساب سے دیکھیں تو اس کے بال بہت زیادہ ہیں. تو وہ یہ یہاں پہ لگوائے تھے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اب سینیٹر بھی ہو گئے، وہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. اچھا، تو وہ زیادہ تو نہیں، معمولی سا فرق ہے. تو ظاہر ہے اس میں کیا ہے، آپ روز ہیئر سٹائل بدلتے ہیں. اس نے میں نے ہارون صاحب، میں نے کہاں شکوا کیا، میں نے صرف آپ سے پوچھا. جس کے سر پہ بال ہوں گے وہ ہیئر سٹائل بدل سکتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں بدلا نا. جب خان صاحب نے بھی بدلا تھا، میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ آپ بڑا قریب سے خان صاحب کو جانتے ہیں. اچھا، ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے ہارون صاحب، خان صاحب نے طویل زمانے تک، یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی 5-6 سال پہلے تک کبھی خضاب بھی نہیں لگایا تھا، اب لگاتے. اچھا، ورزش کم کر دی ہے، کھانا بھی کم کر دیا. ٹھیک ہے. ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تیسری ایمنسٹی اسکیم، ایمنسٹی اسکیم جو ہے نا جی، یہ کوئی دیر پر سولوشن تو نہیں، لیکن اس وقت پیسے چاہیے، جابس کریٹ کرنی ہیں. تو وہ صرف ایمنسٹی اسکیم نہیں، وہ پوری سچویشن دیکھیں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کریں گے 5 سال کے لیے ٹیکس نہیں ہوگا. کوئی جو سکھ یونٹ جو بند پڑی ہیں، سرکاری کارخانے بند پڑے ہیں، وہ کوئی خرید لے، اس سے 3 سال تک ٹیکس نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، انڈسٹری میں جو کالا، سب سے اہم کالا دھن سفید کرے گا جو 5% ٹیکس دے دے اور اسے پوچھا نہیں جائے گا. پھر وہ کارخانے لگانے کے لیے بھی جو ہے وہ نرمی کی جائے گی. ظاہر ہے اسے جو ہے جابس کریٹ ہوں گی، ٹیکس وصول ہوگا، لوگ نوکری ملیں گی، پیسے ملیں گے، خرچ ہوں گے، اسی سے آمدن بڑھے گی نا. یہ اب انہیں سمجھ آ رہی ہے، یہی روایتی سرمایہ دارانہ نظام ہے. لیکن کچھ بھی کر لیں، جب تک یہ 1200 روپے سالانہ ضائع کر رہے ہیں، نجکاری نہیں کرتے، یہ اتنے بڑے مغالطے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی اس سے جان چھڑے 1200 ارب روپے، 7-8 بلین ڈالر آپ کے بچتے ہیں، تو وہ دے دیں. کہتے ہیں جی وہ اس کو بندوبست کریں گے، بہتر بنا کے اچھی قیمت پہ بیچیں گے. وہ جو آپ کے 1200 روپے بچ رہے ہیں اس کی آپ کو فکر نہیں ہے. ہر سال 1200 ارب، ابھی یہی ٹھیک ہو گئی ہے، روز ٹھیک ہو جاتی ہے. سال کے بعد جب آتا ہے اس کا
سارا حساب کتاب کچا چٹا سامنے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا ہی نقصان ہے. یہ اسٹیٹس ہیں, ایک فیکٹری ہے اس میں ایک سرکاری افسر بیٹھا ہوا ہے, یا پی آئی اے ہے یا ریلوے ہے, یا ریلوے دے دی آدم سواتی کو. آدم سواتی کے بس کی بات ہے اس کو ٹھیک کرنا, جو ریلوے کا بیک گراؤنڈ رکھتا ہو. یہ وزیروں کے بس کی بات نہیں ہوتی, ان کو دیں پورے اختیار. اس کو وزیر لگا, اس کے وزیر کی کیا ضرورت ہے؟ ریلوے کے ایکسپیرینس لوگ رکھیں, ہاں وہ بہتر طور وہ جانتے, جو اس کا یا اس کا کوئی ریٹائرڈ افسر ہو, اگر وہ صحت مند ہو, یا تو پھر آپ ایسا وزیر رکھیں کوئی کام ہی نہ کرے. سعد رفیق تو پھر بھی دیکھنا کچھ کر گیا کہ بہت محنتی تھا, تو شیخ صاحب تو کچھ بھی نہ کر سکے, ٹرینیں چلاتے رہے. ایک ٹرین کے 20 ڈبے ہیں, دوسری کے 20 ہیں, تیسری کے 20 ہیں, اس میں سے 5 نکالے, چوتھی ٹرین چلا دی انہوں نے. بھائی اسے خسارہ بڑھے گا. آپ ٹھیک ہے ٹرین سروس چلنی چاہیے, غریب آدمی کی سواری ہے, اس کی ضرورت ہے ملک کی, اس میں کچھ خسارہ بھی ہو برداشت کرنا چاہیے. اوپر خسارہ کیوں ہو جی, مال گاڑیاں چلائیں نا, ٹھیک ہو. اکانومی کی اوور آل پکچر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کی ٹرین پہ سامان جا سکتا ہے, ایران جا سکتا ہے, ترکی جا سکتا ہے, دنیا میں سارا تصور بدل رہا ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کا سرکاری معاہدہ کہ ٹرین سے مال جائے گا, بنایا نا جی بارڈر تک ان کے, اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ ہاں تو کتنی آمدن بڑھ جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, پورا ایک سرکل اکانومی کا چلتا ہے. اینی ہو ایک اور سوال نقی فیملی سے متعلق, ہارون صاحب ان کے اختلافات کے بارے میں بتایا تو تھا آپ کو, پتہ نہیں اب میری سمجھ میں نہیں آتی, یا میں نے کالم میں لکھا تھا یا میں بھول جاتا ہوں بعض اوقات, کہ وہ جو اب اگر نام بول رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. PNW کے جو منسٹر ہیں عارف نقی, وہ کہتے ہیں, نام اگر بھول رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں, ان کے والد رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ, کہ بھائی میں نے گروپ بنایا ہوا ہے, مجھ سے بات کرو, چودھری سے کیا بات کرنے کی ضرورت ہے, فلاں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب اس طرح کی افراتفری مچتی ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اور میرا خیال ان کے علم میں ہے, میں تو لکھ دیا تھا یا بتا دیا تھا یا اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا. اب ان کے علم میں اگر ہے تو وہ اس کی ڈیل کر لیں گے, مگر بزدار صاحب نہیں کر سکتے, ان کے بس کا نہیں ہے. یہ ان کے بس کا نہیں, وہ ملاقات میں بھی خاصے خاموش کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ملاقات میں بھی بول تو سکتے, خاموش تھے بہت زیادہ. کس طرح بول سکتے ہیں؟ بولنے کے لیے آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے, دلائل چاہیے ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں کیا کیا بولا نہیں, عمر بھر جو گنگا رہا وہ اب کیسے بول سکتا ہے؟ چلیں چھوڑ دیں, پولیٹیکل ایکیومنٹ ہی نہیں ہے, سیاسی حرکیات کا ہی پتہ نہیں ہے. میں دیکھا نا ان کو بات کرتے ہوئے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے. ہارون بڑا میں بڑی مبارک ہو آپ کو. آگے چلیں. ہارون صاحب سنجیدہ پروگرام ہوتا ہے, اب کہاں لے جاتے ہیں؟ سنجیدہ ہی ہے, میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, مبارک ہو آپ کی ان سے ملاقات. اچھا, ویسے آپ کے ساتھ ہی ہوئی تھی ملاقات, ان کے ساتھ ہمارے چینل میں تشریف لائے تھے وہ. اچھا ہارون صاحب, عمران خان صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں عوام کو لے کر, ریلیف دیا ہے, ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ڈیٹیل میں تو بعد میں جائیں گے, وسائل مجھے نہیں پتا, وہ کہا تھا ان سے سلیری صاحب سے. جی سلیری صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں. میں تو اس پہ یہ خود حیران ہوں کہ بھئی یہ کہاں سے آئیں گے, تو یہ جو اسکیمیں اناؤنس کر رہے ہیں ممکن ہے اس سے کچھ صورت حال صنعت کاروں کو پیکیجز دے رہے ہیں. دیکھو ایک ان سے رابطہ ہوا, جی ان سے رابطہ کر رہے ہیں سلیری صاحب سے. 2,26 ملین یعنی 2,80 کروڑ ڈالر صرف جنوری کا خسارہ ہے, اور 11,60 خسارہ ہے 7 مہینے کا تجارتی خسارہ جنوری تک. اچھا, اندیشہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف ایئر ہو جائے گا 19 ارب ڈالر. باوجود اس کے کہ سعودی عرب سے اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر 18 فروری کے دیکھے تھے, وہ تھے کہ 23 پوائنٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے جو 55% آپ کی اس میں بڑھ رہی ہیں 7 مہینے میں, درآمدات بڑھی ہیں, امپورٹس, اور 27% ایکسپورٹ بڑھی ہے. باوجود اس کے کہ 2.8 بلین آپ کو ڈالر دے گا IMF, اور 3 بلین ڈالر سعودی عرب دے گا, لیکن اس کے باوجود اندیشہ ہے کہ 30 بلین ڈالر تک خسارہ پہنچے گا ترسیلات زر میں اضافے کے باوجود. ٹھیک ہے, اس وقت ہارون صاحب عابد قیوم سلیری صاحب یہ ماہر معاشیات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جی ہارون صاحب. جی سلیری صاحب, مزاج اچھے ہیں جناب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر. اچھا سر, میں سارے سوالات ایک ہی بار آپ سے پوچھ لیتا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ اس کے صورتحال پر یہ جو اپنا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے قیمتوں میں کمی کے, ڈیزل, پٹرول, بجلی, ایمنسٹی کی آئی, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا IMF کو وزیر اعظم کے پیکج پہ اعتراض ہوگا؟
پھر یہ کہ اس پیکج کے لیے مالی وسائل کہاں سے آئیں گے، کیا سے معاشی ترقی کی رفتار متاثر ہوگی، افراط زر نہیں بڑھے گا کیا اس سے، اور کیا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ نہیں بڑھے گا؟ تو یہ کیسے اس صورتحال پہ قابو پائیں گے، حکومت کیسے اس صورتحال پہ کیسے نمٹے گی اس سے؟ جی بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. سب سے پہلے تو یہ جو پیکج دیا گیا تھا وہ دیا کیوں گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عام حالات میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی اس وقت تک تو حکومت جو ہے اس کو پاس آن کر رہی تھی، لیکن یہ جو رشیا اور یوکرین کے کانفلکٹ کے بعد سے جو ایک دم سے انرجی کی قیمت کو پر لگے کہ وہ $105 پر بیرل پہ فرائیڈے والے دن جا پہنچا تھا، تو اس کے بعد حکومت جو تھی وہ کافی اس پہ غور کر رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ انرجی کی قیمتوں کا جو یہ ہے طوفان اس سے عوام کو محفوظ رکھا جا سکے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے جس کو کہ شوکت ترین صاحب کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، پچھلے 2-3 مہینے سے آپ اخباروں میں خبریں پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ گروپ جو تھا اس کے ذمہ لگا ہوا تھا کہ ریلیف کیسے پہنچایا جائے گراس روٹ لیول تک، اور اس پہ مختلف پرپوزلز بنا کے دینا تھی. تو ہم مختلف آپشن جو ہے اس پہ غور کر رہے تھے. وہ ہم نے جو ہی وہ ماسکو سے واپس آئے ہم نے وہ ساری آپشن 3 آپشن ان کے سامنے رکھ دی کہ جی یہ کر لیجئے. اس کے پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کے پیسے جو ہے وہ آئیں گے آپ کے احساس پروگرام کا انسپینٹ پیسہ پڑا تھا، اس کے 2-3 انیشیٹو تھے جو کہ ابھی ٹیک آف نہیں کر سکے تھے. آج 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے مالی سال کا، اور وہاں پہ بہت زیادہ انڈرسپینڈ تھا، وہ پیسے آئیں گے. سیکنڈ، اگر آپ کو یاد ہو کہ منی بجٹ جب پیش کیا تھا تو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا میرے پاس 33 ارب روپے سبسڈی کے لیے ہیں، وہ پیسے یوز ہوں گے. تیسرا، جو آئل کمپنیز ہیں، آئل کمپنیز کے پاس جو پروفٹ ہے پچھلے 2 سالوں کا جمع، وہ پیسہ اسپیشلی پی ایس او کا وہ پیسہ یوز ہوگا. اور اگر کچھ مزید ٹویک کرنے کی ضرورت پڑی تو جو پی ایس ڈی پی میں کچھ پروجیکٹس ہیں ان کو برک اینڈ مارٹر پروجیکٹ ان کو شاید تھوڑا سا ری ایلوکیٹ کر دیا جائے. تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ نہیں بڑھے گا. ہاں، اس میں ایک اور جو سورس ہے وہ جو ہمیں $1.4 بلین ملا تھا کووڈ شروع ہونے پہ، اس میں سے جو کچھ ڈالرز بچے تھے اب ایکسچینج گین ہونے کی وجہ سے وہ بھی آپ کے پاس ان یوزڈ فنڈ جو ہے وہ پڑا تھا، کیونکہ اس وقت ڈالر کا ریٹ آپ دیکھیں جب وہ ملا تھا تو وہ کچھ اور تھا. اگر جو انسپینڈ ڈالرز پڑے ہیں آج ریٹ اس کا کچھ اور ہے، تو جب آپ اس کو کیش کرواتے ہیں تو وہ والے پیسے بھی پڑے ہیں. تو حکومت نہیں، مگر وہ تو کرونا کے لیے ہے نا، وہ اس پہ یہاں کیسے نہیں، لیکن دیکھیں نا کہ اگر جب احساس کو وہ جو ہوگا 12,000 سے 14,000 تو وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی میں جائے گا نا. اسی طریقے سے اگر اسکالرشپ دیے جائیں گے، اگر انٹرنشپ دیے جا رہی ہوگی تو وہ آپ کی ٹارگیٹڈ سبسڈی میں آ جائے گی نا. اسی طرح کے جو بجلی کا بل ہے جو اس میں کمی ہے وہ 2nd سے 5th سلیب تک ہے. پہلی سلیب تو پہلے ہی ایگزمپٹڈ ہوتی تھی 200 یونٹ والی، یہ 5ویں سلیب تک ہے اور کمرشل میٹر تمام پہ ہے. تو یہ اگین یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، اکراس دا بورڈ نہیں. تو یہ اس طریقے سے پورے ہو رہے ہوں گے. اس کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، لیکن یس آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کا ہوگا. اور وہ اگر نہ بھی یہ دیا جاتا تو تب بھی ہوتا. ظاہر ہے جب آپ ڈالرز میں منگوائیں گے کروڈ آئل اور یا پٹرول منگوائیں گے، ڈیزل منگوائیں گے، تو اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا. جس تیزی کے ساتھ یہ قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اگر اسکلیشن جو ہے وہ کم نہیں ہوتی رشیا اور یوکرین کی. رہا جو آئی ایم ایف کا سوال، تو کل شوکت ترین صاحب کو آپ نے سنا ہوگا ایک پرائیویٹ چینل پہ انہوں نے کہا تھا کہ آلریڈی آئی ایم ایف کو انہوں نے اس پہ کنسلٹ کیا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت اس پہ انہوں نے کی تھی. اب آئی ایم ایف کا ریئیکشن کیا ہوگا، یا اگر آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض ہوتا تو آج ابھی تک تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اگلے ریویو میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ کوئی بات اٹھائیں تو وہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ صورتحال اتنی انسرٹن تھی ہارون صاحب کہ اگر اس طرح کا فیصلہ نہ کرتے، یعنی آپ کو نہیں پتا کہ تیل کی قیمتیں کب کہاں چلی جائیں. آج اگر وہ $103 پہ ہیں، کل رشیا حالات کچھ زیادہ بگڑ جائیں، وہ ایک دم سے اور اوپر ہو جائے. گیس جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ یورپ جو ہے سینکشنز کے بعد گیس ویسے ملنا ناپید ہو جائے. تو یہ بہت زیادہ انسرٹنٹی رہتی ہے اس میں صارفین کو، بزنسز کو.
کہ پتہ نہیں انرجی کا ریٹ کیا ہوگا. تو کم از کم اگلے جون تک، اگلے بجٹ آنے تک پرائم منسٹر نے اس میں ایک سرٹینٹی آپ کو دے دی ہے کہ جی 4 مہینے آئل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں. ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیا ہے اس سال کا؟ دیکھیے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اس وقت انشاءاللہ یہ پہلا سال ہوگا جس میں کہ $30 بلین پلس جو ہے وہ ایکسپورٹ آپ کی ہو رہی ہوگی، اور یہ بڑی ہسٹورک ایکسپورٹ ہوگی. ٹیکسٹائل میں زیادہ ہے گروتھ؟ دیکھیے ٹیکسٹائل تو ہمیشہ سے آپ کا مین اسٹے رہا نا. پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی کیا ہے وہ اس کو مشینری بھی آئی نا $5 بلین کے ٹیکسٹائل کے لیے. ہاں جی، تو دیکھیں نا آپ کہتے ہیں نا 4-6 ہیں جو ہم باہر بیچتے ہیں، اس میں چادر ہے، چونسا ہے، چمڑا ہے اور چاول ہے، اور 5ویں چیز ایکسپورٹ آپ کرتے کیا ہیں پاکستان سے. تو باقی تو بہت تھوڑا سا بھی سافٹ ویئر کچھ ہونا شروع ہوا ہے، لیکن باقی تو سارا یہ ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہے ہمارا ایکسپورٹ، اور یہی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم اس دفعہ بھی بیچ رہے ہوں گے. ایمنسٹی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ دیکھیے ایمنسٹی جو ہے وہ اس پہ میرا خیال ہے کہ IMF کے ساتھ ایک ڈیٹیل نشست کرنا پڑے گی منسٹری آف فائنانس کو. جلدی نہیں ہوگا یہ. ہاں، کیونکہ ایمنسٹی جو ہے وہاں پہ سوئی اٹک جائے گی، اور ظاہر ہے کہ IMF اس پہ کوشچن کرے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس کو کس طریقے سے کنونس کرتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. عابد قیوم سلیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. روس یوکرین تنازع سے متعلق کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. روس یوکرین تنازع، نیٹو نے صاف انکار کر دیا یوکرین کی مدد کرنے سے. نہیں، وہ نیٹو کے پلیٹ فارم سے نہ صحیح. آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے، کینیڈا نے کیا ہے، جرمنی پہلے کر چکا ہے، امریکہ نے مطلب بہت کمپیل کیا ہے. وہ تو نیوٹرل ہونے کے لیے تیار تھے صدر زیلنسکی. تو اس مسئلے کا تو حل ہی ایک ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، وہیں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے جس طرح ویتنام میں ذلت اٹھانی پڑی امریکہ کو، تو اس کا قرض اس نے افغانستان میں چکایا، مگر وہ نہیں چکا سکتا تھا. وہ پاکستان اور افغان عوام کی وجہ سے ممکن ہوا، ورنہ اب جب وہ خود لڑ رہے تھے تو کیا کر لیا افغانستان میں. اب وہ یہاں پہ بلیڈ کرنا چاہتا ہے روس کو. روس کے معاملے میں ایک حقارت اور نفرت کا رویہ ہمیشہ رہا یورپ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ. امریکہ تو پچھلی صدی کے شروع میں پلان بنایا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا، اور اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے. لیکن اندر روسی قوم پرستی بہت طاقتور ہے. دیکھیے کیا ممکن سینیریو ہو سکتا ہے، کچھ ابھی نہیں کہا جا سکتا. ایک بات تو یہ ہے کہ اب اس نے پہلی بار پوری قوت سے حملہ کر دیا ہے. دوسری بات ہے کہ کیپٹل کیو سے، یا کیو بھی بات کہتے ہیں اس کو، اسے 6 لاکھ آدمی نکل کھڑے ہوئے ہیں اور پینک ہے. اور ظاہر ہے روس کی بڑی فوجی قوت ہے. اسلحہ صرف اگر اسلحے سے جنگ لڑی جا سکتی تو سعودی عرب کے پاس بہت اسلحہ ہے. سعودی عرب میجر امپورٹر ہے اسلحے کا، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کا اسلحہ خریدتا ہے. فوج کہاں ہے؟ فوج تو بادشاہ میں فوج تو نہیں رکھی جا سکتی. فوج کا خوف ہوتا ہے. تو اس کا دیکھیے مشرقی اور مغربی یوکرائن میں یہ بڑھ سکتا ہے، یا بہترین حال یہ ہے دیکھ کہ وہ اپنا یہ نان نیٹو ایگریمنٹ کر لے روس کے ساتھ کہ وہ شامل نہیں ہوگا، یہ بفر اسٹیٹ بن جائے، بالکل امن ہو جائے گا. لیکن امریکی تلے ہوئے یہ جنگ یوکرائن کے روس کی ہے نہیں. یہ امریکہ اور یورپ ہے ایک طرف، دوسری طرف وہ ہے. گیس ابھی خریداری بند نہیں کی روس کی، ہے دلچسپ بات ہے، ادائیگی بند کر دی ہے، گیس لے رہے ہیں، گیس پرچیز کر. اچھا $11 بلین کا وہ پروجیکٹ تھا، اس پہ آدھے پیسے روس کے لگے، آدھے آسٹریا، برطانیہ اور فرانس کی 3 کمپنیوں کے لگے. وہ بند ہو گیا. اس میں نقصان ہوگا تو سبھی کا ہوگا. جنگ کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوتا، جنگ میں سب ناکام ہوتے ہیں. ٹھیک، مختصر بتائیے گا مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں گندم کا بحران، کیونکہ دونوں ہی گندم پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں، روس اور یوکرین، گندم کا بحران پیدا ہوگا، کیسے نمٹا جائے گا؟ گندم کا بحران تو پیدا ہوگا ظاہر ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال فصلوں کو اتنا نقصان پہنچے گا. یہ مسئلہ سبات میں بھی اٹھا تھا کہ وہ ٹھیک موسم تھا گندم کی کٹائی کا. میں نے ان کھیتوں کے اوپر سے پرواز کی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ گندم کاٹ لینے دیں، لیکن ملک کی سلامتی خطرے میں تھی. گندم تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.